محترم حضرات، یہ پروگرام سنی سینٹر آف نیپال کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حضور خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام جیلانی ازہری صاحب سے میری بات ہو رہی ہے ابھی؟ خادم بول رہا۔ جی حضرت، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا۔ وہ سوال جو ہے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے یہاں پہ چھیتر میں جو ہے وہ فتنے کا باعث بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر شریعت کا حکم معلوم کرنا تھا، اس وجہ سے آپ کے پاس فون لگایا ہے۔ جی حضرت، میں محمد رشید جو ہے جموں کشمیر سے بول رہا ہوں، اور میں مراد آباد میں زیر تعلیم ہوں جماعت خامسہ میں۔ بولیے۔ جی حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ایک منسوب کی گئی ایک روایت ہے۔ جی، وہ روایت یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ اب جب کوڑا پھینکتی تھی تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ کوڑا نہیں پھینکا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا تو وہ اس بڑھیا کے گھر پہ گئے اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ آج تم نے کوڑا میرے اوپر کیوں نہیں پھینکا؟ تو پھر اس نے کہا کہ میں آج بیمار ہوں، اسی وجہ سے میں نے کوڑا نہیں پھینکا۔ اور پھر اسی کی بات یہ سن کر وہ بڑھیا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ہمارے یہاں کے سید صاحب ہیں ایک، جو اس روایت کو دھڑلے سے اسٹیج پر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ نقاد علماء جو علم حدیث میں روایتاً اور درایتاً شغف رکھتے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، منسوب نہیں کرنی چاہیے، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ موضوع حدیث ہے۔ تو اب جب انہوں نے اسٹیج پر بیان کیا اس حدیث کو، اور دھڑلے سے بیان کرتے تھے، ہر اسٹیج پہ جہاں تقریر کرتے ہیں وہاں یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حضور کی شان بتاتے ہیں، اس کے ذریعے سے حضور کے اخلاق کو پیش کرتے ہیں۔ تو کچھ جو علماء ہیں وہاں کے کشمیر کے نقاد علماء جو علم حدیث کو روایتاً اور درایتاً جانتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان پر سید صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ اس حدیث سے رجوع کریں، یہ حدیث موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تو سید صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اب اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر ان کے چاہنے والے جو محبین سید صاحب ہیں، ان لوگوں نے ان علماء پر یہ حکم لگایا ہے کہ گستاخانہ الفاظ یہ جو ہے اہل بیت کے گستاخ ہیں، ایسا کہا ان لوگوں نے جو محبین سید صاحب ہیں، اور یزید کی اولاد بھی کہا ہے۔ اور تو دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی بارگاہ میں حضرت کہ ان لوگوں کا اب کیا حکم ہے؟ سید صاحب کو علل اعلان، جس طریقے سے وہ علل اعلان حدیث کو بیان کرتے تھے روایت کو، اسی طریقے سے ان پر توبہ لازم ہے، یا پھر اگر کسی طریقے سے اگر بول دیں چھپ کر کے تو بھی توبہ مانی جائے گی؟ اور جن لوگوں نے یہ جو ہے ان کے اوپر جنہوں نے اصلاح کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اصلاح کرنے کی طرف ان کو راغب کیا ہے، ان لوگوں کے اوپر یہ فتویٰ لگایا ہے کہ تم یزید کی اولاد ہو، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم گستاخ اہل بیت ہو۔ تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے اور سید صاحب کا کیا حکم ہے؟ سید صاحب کی کیسا مطلب سید صاحب کو توبہ کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ علل اعلان کرنی چاہیے یا باطن میں کرنی چاہیے؟ مفتی شریف الحق علیہ رحمہ جو شارح بخاری ہے، جی وہ کتاب العقائد میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ اچھا۔ اور دیگر محدثین نے بھی یہی کہا، لا اصل لہ۔ جی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے جی قرآن شریف کی آیتیں ہیں، حدیث شریف ہیں، جی خود اللہ رب العزت فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ جی بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ جی جی تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ عظیم خلق کے مالک ہمارے نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے لیے ہم صرف اور صرف قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیں تو بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ جی جھوٹی روایات اور غلط واقعات کا سہارا لینا یہ قوم کو بھی تباہ کرتا ہے، اسلام کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ جی اور خود حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف کے مقدمہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔
جی جی جو قصدن مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلق القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق خود قرآن ہے۔ جی جی تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنے کے لیے کافی آیتیں حدیثیں موجود ہیں۔ جی وہیں پر موضوع احادیثیں بھی کافی مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ جی 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 علامہ ضحاک نے کہا کہ 14,000 احادیثیں موضوع پوری دنیا میں رائج ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کی جانچ پڑتال محققین اور محدثین ہی کرتے ہیں۔ جی جی یہ غلط واقعہ بیان کر کے نبی کی صفت اور نبی کے اخلاق کو ثابت کرنا جی یہ شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے۔ جی سید صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ اس کی اصل نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیان کروں گا، یہ کافی ہے۔ جی جن لوگوں نے کہا وہ شو کر دیں، اور یہ بھی اچھا ہوگا کہ جس خطیب نے، ہمارے مفتی عالم مصطفیٰ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے جی کہ جو تقریر کرتا ہے دلیل انہی سے لی جائے، جی تو وہ خطیب اگر غلط بات کہا ہے، جی غلط روایت بیان کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اعلان کر دے، اور جلسے میں غلط بات کہی ہے تو جلسے میں اعلان کر دے۔ جی تو ایک مجمع اتنا ہو جس کا جھوٹ پر اتفاق نہ ہو، جی اس میں توبہ اعلانیہ توبہ کر لے، کافی ہے۔ اچھا اور اس کے بعد جو ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت کے گستاخ ہے، جن علماء نے کہا جی کہ یہ اصل روایت نہیں ہے، جی تو وہ بہت بڑے مجرم، گناہگار اور فاسق ہے وہ لوگ، بلکہ علماء کے دشمن ہے وہ لوگ جی جو حق گو اور بے باک علماء پر لعن طعن کرتے ہیں۔ جی اسلام کا، ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر جرم دیکھتا ہے تو وہ انسان ہاتھ سے روکے۔ جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جی یہ ذالک اضعف الایمان کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو جرم کو ہاتھ سے روکتا ہے وہ فرسٹ درجے کا مومن، اور جو زبان سے روکتا ہے وہ سیکنڈ درجے کا مومن۔ جی تب علماء کرام نے زبان سے روکا تو ان کا احسان ماننا چاہیے، جی اور یقیناً علماء ورثۃ الانبیاء، جی جن لوگوں نے یزید کی اولاد کہا انہوں نے بہتان باندھی اور گالی دی، اور ان سب پر توبہ لازم ہے، جی اور جن کو کہا، جن علماء سے کہا، ان سے معافی بھی مانگنا لازم ہے۔ اچھا وہ حقوق الاسلام کے خلاف بھی کام کیا اور حقوق العباد کے خلاف بھی کام کیا۔ جی جی وہ اللہ کے بھی مجرم ہے اور علماء کے بھی مجرم ہے، اس لیے ان کو علماء سے معافی مانگ کے پھر توبہ کرنا چاہیے۔ جی حضرت سید صاحب کو علی الاعلان توبہ کرنی چاہیے؟ یہ اچھا ہوگا کیونکہ مجمع میں بیان کیا انہوں نے، تو حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ جو اعلانیہ گناہ ہو اعلانیہ توبہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اگر بہتر یہی ہے۔ اگر کسی خاص محفل میں 2-4 بندوں کو بلا کے اگر وہ ایسا کہہ دیں کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی، تب بھی مانا جائے گا؟ وہ جو چار ہیں وہ باقی لوگوں کو بتا دے تو بھی کافی ہے۔ دیکھیں اصل مسئلہ سمجھے اس کو، جی کسی کو ذلیل کرنا یہ اسلام کا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اچھا آپ غلطی پر ہے، اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ غلط تھے، جی یہ کافی ہے۔ اب اگر وہ علی الاعلان غلطی کی ہے تو علی الاعلان توبہ، یہی نیم ہے اسلام کا۔ ان کو چاہیے ہوگا کہ اگر ویڈیو بنا کے ڈال دیں تو؟ اب بھائی ویڈیو ویڈیو یہ آپ لوگ کا مسئلہ ہے، میں کیوں کہوں یہ ویڈیو بنا کر ڈالے یا آڈیو بنا کر ڈالے؟ جو شرع کا حکم ہے وہ میں نے بتا دیا، یہ اعلانیہ گناہ اعلانیہ توبہ، اس کا جو جائز طریقہ ہے اس کو اپنائے وہ۔ اچھا جی حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا جواب دینے کے لیے۔ حضرت یہ سوال جو ہے ہمارے گاؤں میں فتنے کا باعث بنا ہوا تھا، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ فتنہ کو دفع فرمائے، علماء سے متصل رہے، کبھی فتنہ نہیں ہوگا۔ جی جی انشاءاللہ، اگر آپ جیسے علماء اس دنیا میں ابھی باقی ہیں تو انشاءاللہ دین کا پرچم ضرور بلند رہے گا۔ مجھ جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی، میں تو ایک اکابرین کا کفش بردار ہوں، نعلین بردار ہوں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ایمان ہی پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔